السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے دنیا میں فضل کا معاملہ فرمایا، دنیا میں کرم کا معاملہ فرمایا، دنیا میں رحم کا معاملہ فرمایا، عافیت کا معاملہ فرمایا۔ اللہ ہم سب پر مرنے کے بعد بھی کرم کا معاملہ فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ میرے بھائیو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ایک مقام پر فرماتے ہیں
اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام سچا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات پہلے ہی سمجھا رہے ہیں جب ہم قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، میرے بندو جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو، جس کتاب کے مطابق تم اپنی زندگی کو بنانے کا فیصلہ کر چکے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب سچی ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، کوئی غلطی اس کتاب میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا والوں کی کتاب نہیں۔ بولو کس کی کتاب ہے؟ بولو کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، چونکہ اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ خود فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے یہ قرآن کریم جس کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1450 سال سے اوپر کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن قرآن کریم میں کوئی مسٹیک نہیں کر سکا ہے، اور کسی میں ہمت بھی نہیں ہے کہ قیامت تک کر سکے، اس لیے کہ حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ نے لے رکھی ہے۔ تو اللہ قرآن کریم میں ایک مقام پر ہمیں سمجھاتے ہیں، میرے بندو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں میری طرف سے تمہیں ملی ہیں، جتنے انعامات میری طرف سے تم پر ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہیں، ان انعامات کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری باڈی کا، ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو، کوئی بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی، اور دنیا میں اللہ پاک نے، علماء نے لکھا ہے کہ کل 18,000 مخلوقات پیدا کی۔ بولو کتنی مخلوقات؟ 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، سب سے شان والا کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے فلانی مخلوق کو عزت والا بنایا، میں نے فلانی مخلوق کو عزت والا بنایا، میں نے فلانی مخلوق کو عزت والا بنایا، لیکن جب انسان کو بنایا تو اللہ رب العالمین فرماتے میں نے انسان کو عزت عطا فرمائی۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کے بولو پہاڑ کس نے بنائے؟ بولو زور سے، اللہ نے بنایا۔ یہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ بغیر ستون کے آسمان کو کس نے قائم کیا؟ اللہ ہی نے قائم کیا۔ یہ زمین لمبی چوڑی کس نے بچھائی؟ اللہ نے بچھائی۔ طرح طرح کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن کسی مخلوق کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ میں نے فلانی مخلوق کو خوبصورت بنایا، فلانی مخلوق کو خوبصورت بنایا، لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہم نے انسان کو تمام کی تمام مخلوقات سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ بولو اللہ نے ہمیں خوبصورتی نصیب فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ خوبصورت سے مراد رنگ مراد نہیں ہے، اللہ نے کتنا بہترین قسم کا چہرہ بنایا، آنکھیں اپنی جگہ پر فٹ کی ہوئی ہیں، ناک اپنی جگہ پر فٹ کی ہوئی ہے، کان اپنی جگہ پر فٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کان ادھر ہوتا، ناک ادھر ہوتی تو آدمی کا چہرہ کیسا ڈینجر معلوم ہوتا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔
کسی مخلوق کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا حالانکہ پیدا کرنے والا بولو کون، لیکن اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا، کیسے بنایا؟ کن فیکون، کن کا ہو جا، ساری کی ساری مخلوق تیار ہو گئی۔ ارے فرشتوں کو کہا کن، فرشتے تیار ہو گئے۔ ارے جناتوں کو بنایا، کن کہہ کر جنات تیار ہو گئے۔ ارے پہاڑ بنائے، کن کہہ کر پہاڑ تیار ہو گئے۔ ارے زمین بنائی، کن کہہ کر زمین تیار ہو گئی۔ کسی مخلوق کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ فلانی مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن انسان کو بنانے کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ اللہ ہی جانے، وہ غیب کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایسی عزت نصیب فرمائی، کسی مخلوق کے سامنے فرشتوں کو نہیں جھکوایا، بولو جھکوایا، نہ جنات کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا، نہ کسی اور مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا۔ بولو سجدہ کرنا چاہیے تو کس کے سامنے کرنا چاہیے؟ لیکن انسان کا ایک مقام تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، یہ اللہ کے حکم کا سجدہ ہے، مخلوق کا سجدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کا سجدہ ہے۔ تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں میرے پیارو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی کہ ہم اس کو گننا چاہے تو بولو گن سکتے نہیں ہے، شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتے نہیں ہے، لیکن تمام مخلوق میں اللہ پاک نے ہمیں افضل بنایا، شان والا بنایا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان بولو نہیں بنے، بلکہ کس نے فضل کا معاملہ فرمایا؟ کس نے رحم کا معاملہ فرمایا؟ اللہ ہی نے فضل کا معاملہ فرمایا، اللہ ہی نے رحم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ چاہتے تو ہم کو کسی غیر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتے یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، عافیت کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا احسان ہے، یہ میرا کرم ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر دیکھو، ایمان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں میرے بندو جتنی بھی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، کل تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اللہ پاک تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھنے والے ہیں، میرے بندے میں نے تجھے فلانی نعمت دی تھی، تو نے کیا حق ادا کیا؟ میرے بندے میں نے تجھے فلانی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا، تو نے کیا حق ادا کیا؟ اور اس کا صحیح جواب دینا ہوگا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین قاعدہ ذکر فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اصول ذکر فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین رولز ذکر فرماتے ہیں کہ میرے بندو جب میری طرف سے کوئی نعمت تمہیں مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہو گے، اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
नेमतों को मिलने के बाद उसकी कदर करोगे, इसका अल्लाह का रब्बुल आलमीन ने जितनी नेमतें नसीब फरमाई उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। शुक्र अदा करने का क्या मतलब है? हम अपनी जुबान से तारीफ़ी अल्लाह के कलिमात का एक कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है, तूने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है, तूने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। तो एक तो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि हम अपनी जुबान से अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात कहें, और दूसरा उस नेमत का हक अदा किया जाए। ईमान मिला तो अब ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? ज़िंदगी ईमानी ज़िंदगी होनी चाहिए। ईमान मिला तो अब ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक होनी चाहिए। तो अल्लाह कुरान करीम में ज़िक्र फरमाते हैं, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, मेरी तरफ से कोई नेमत मिल जाए और उस नेमत का तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो इनाम ये होगा, नेमतें बढ़ती चली जाएगी। और नेमत की नाकदरी करोगे तो अल्लाह पाक फरमाते हैं नाकदरी का वबाल ये होता है कि मैं नेमतों को छीन भी लेता हूँ, और अल्लाह फरमाते मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। उनमें से एक नबी हज़रत मूसा अलैहि सलातु वसलाम, हम सब जानते हैं, कोहे तूर पर जाते थे। एक मुक़द्दस पहाड़ है जिसको कहते हैं कोहे तूर। कोहे तूर पर जाते थे और कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहि सलातु वसलाम को अल्लाह पाक ने ये शान नसीब फरमाई थी, और कुरान करीम में अल्लाह पाक खुद इस बात को बयान फरमाते हैं, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह फरमाते मैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें करूं और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे बातें करें। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहे हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, सामने एक आदमी की मुलाकात हो गई। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक ने उस आदमी को बड़ा ज़बरदस्त माल नसीब फरमाया था, बड़ी इज्जत नसीब फरमाई थी, बड़ी दौलत नसीब फरमाई थी। अब उस आदमी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए मेरे नबी मूसा, आप अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह को मेरा एक पैगाम पहुंचा दोगे? अल्लाह को मेरी एक बात पहुंचा दोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बोल क्या कहना चाहता है, अल्लाह तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहता है? तो उस आदमी ने कहा जिसको अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत नसीब फरमाई थी, जिसको अल्लाह पाक ने बड़ी दौलत नसीब फरमाई थी, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा करम का रहम का मामला फरमाया हुआ था, उस आदमी ने कहा कि हज़रत अल्लाह ने मुझे बड़ी नेमतों से नवाजा है, बड़ी इज्जत नसीब फरमाई है, बड़ा माल दौलत नसीब फरमाया है। और उलमा ने लिखा है कि वो आदमी कह रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मेरे नबी मूसा, अल्लाह ने मुझे इतना ज़बरदस्त मालदार बना दिया है, ऐसी ज़बरदस्त दौलत से सरफराज फरमाया कि अब मेरे पास रखने की बोलो जगह नहीं रही, इसलिए अब मैं अल्लाह से कुछ चाहता नहीं हो, बस अल्लाह को जाकर कह दो कि अल्लाह जितनी दौलत तूने दी है, जितना माल तूने दिया है, जितनी नेमतें तूने दी हैं, उस पर मैं राजी हो चुका हूं, आगे मुझे कुछ चाहिए नहीं। और हदीस शरीफ में, सही हदीस में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरता है, एक जंगल भरकर सोना मिल जाए तो ये तमन्ना करेगा दूसरा भी मिल जाए, दूसरा भरकर मिल जाए तो तमन्ना करेगा तीसरा भी मिल जाए। यानी इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरता है। और इसी बात को अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह फरमाते हैं, हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया करते करते बहुत से लोग ऐसे हैं जो कब्रों के हवाले हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी जिंदगी किस मशगले में गुजर गई है। अल्लाह हम सबको जिंदगी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अब उस आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह दिया, जिसको अल्लाह ने बड़ा माल दिया, बड़ी इज्जत दी, बड़ी दौलत दी, मेरे नबी मूसा, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं कुछ नहीं चाहता, अल्लाह को कह दो बस इतने पर मैं राजी हो चुका हूं, अब नेमतें मुझे आगे ज्यादा नहीं चाहिए, अल्लाह बस कर दे, अल्लाह बस कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस
आदमी के पैगाम को लेकर आगे चले हैं। आगे एक और आदमी की मुलाकात हो गई। उलमा ने लिखा है कि वो आदमी बड़ा गरीब था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, न खाने को कोई सामान मौजूद था, न पहनने को कोई मुनासिब लिबास था, बल्कि उलमा ने लिखा है कि उस आदमी की, उस गरीब आदमी की कैफियत ये थी कि उसका आधा बदन तो नंगा था और आधा बदन यानी सतर को उसने मिट्टी से छुपाया हुआ था, यानी पहनने को कपड़े भी नहीं है, खाने को कोई चीज मौजूद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने कहा कि हजरत आप अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, आप अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे एक पैगाम को अल्लाह तक पहुंचा दोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता क्या कहना चाहता है? तो उस आदमी ने कह दिया कि हजरत मैं बड़ा गरीब हूं, मैं बड़ा फकीर हूं, मेरे पास खाने को कोई चीज मौजूद नहीं है, पहनने को लिबास भी नहीं, कपड़े भी नहीं है, अरे आधा बदन मैंने नंगा रखा है और आधा बदन मेरा मिट्टी से छुपा हुआ है। आप अल्लाह से कह दीजिए अल्लाह मुझे रोजी दे दे। बोलो रोजी देने वाला कौन? ये हम सबका अकीदा होना चाहिए। रोजी पर कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता। रोजी किसने अपने जिम्मे ले रखी है? अल्लाह ही ने अपने जिम्मे ले रखी है। और अल्लाह पाक हमें समझा रहे हैं इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रोजी देने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह ही की है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, बेहतरीन रोजी देने वाली जात तो एक अल्लाह की है। इन्नल्लाहा यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाते बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन पर मैं अपना फजल शामिल हाल कर देता हूँ, अपना करम उनके साथ शामिल हाल कर देता हूँ, उन्हें बगैर मेहनत के, बगैर हिसाब व किताब के रोजी नसीब कर देता हूँ। तो बोलो रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। अब उस गरीब आदमी ने कह दिया कि हजरत मेरे पैगाम को अल्लाह तक पहुँचा दो, अल्लाह मुझे रोजी अता फरमा दे, अल्लाह मुझे बदन छुपाने को कपड़ा अता फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों के पैगाम को लेकर कोहे तूर पर पहुंचे हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। अल्लाह से बातों बातों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया अल्लाह मैं तेरी मुलाकात के लिए आ रहा था, एक बहुत ज़बरदस्त मालदार आदमी मिला जिसको तूने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और वो कह रहा था कि अब मुझे माल की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है, जितना अल्लाह ने मुझे दिया है उस पर मैं राज़ी हो चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी मूसा मैं कैसे उसकी नेमतों को बंद कर लूँ, इसलिए कि वो हमेशा मेरा शुक्र अदा करता रहता है, और कायदा ये है कि नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं नेमतें बढ़ती ही चली जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरे नबी मूसा उस बड़े आदमी को, उस मालदार आदमी को, उस अमीर आदमी को कह दो कि अगर तू अल्लाह की नेमतों पर राजी हो चुका है, आगे तुझे कोई नेमत नहीं चाहिए, कोई मालो दौलत नहीं चाहिए, तो जितना अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तू आज तक शुक्र अदा करता आया, अब शुक्र अदा करना छोड़ दे तो नेमतें मिलना बंद हो जाएगा। दूसरे आदमी का पैगाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पहुंचाया जो बड़ा गरीब था, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को पूरा लिबास भी नहीं था, आधा बदन मिट्टी से छुपा हुआ, आधा बदन नंगा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पैगाम को अल्लाह के सामने रखा कि इलाहुल आलमीन एक गरीब आदमी से मुलाकात हो गई जो बड़ा मजबूर था, जो बड़ा लाचार था, तो उसके साथ करम का मामला फरमा दे, उसे रोजी अता फरमा दे। उसने मुझे ये पैगाम दिया है कि मेरे रब से अदा करके दो, मुझे रोजी अता फरमा दे, तो उसे पहनने को लिबास अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इतनी बात कही है मेरे नबी मूसा मेरे उस बंदे से कह दो जितनी नेमत तेरे पास है उस पर तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। शुक्र अदा करता रहेगा नेमतें बढ़ती ही चली जाएगी, नेमतों में अल्लाह पाक इजाफा करता चला जाएगा। अब दोनों के पैगाम को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए हैं। सबसे पहले उसी आदमी से मुलाकात हो गई जो बड़ा मालदार था। उससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदे अगर तू अल्लाह की नेमतें ज़्यादा नहीं चाहता है, मालो दौलत ज़्यादा नहीं चाहता है, तो अब अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना छोड़ दे, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक नेमतें नहीं बरसाएगा। तो उस आदमी ने कह दिया हजरत मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं, अरे मैं तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा
کروں گا۔ جس رب نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ بس اتنا جملہ کہنا تھا اور نعمتیں بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اور دوسرے آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، جو غریب تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ تو اس نے فوراً یہ کہہ دیا، ارے میں کیا شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے تو میں شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے کس چیز سے نوازا ہے تو میں شکر ادا کروں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک تیز ہوا چلی اور جتنی مٹی بدن پر تھی، یعنی جتنی مٹی سے اس نے بدن چھپایا تھا، اللہ پاک نے اس مٹی کو بھی اس سے چھین لیا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمت مل جائے اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک نعمت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور ناقدری کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو شروع میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، اور اشرف المخلوقات میں بنانے کے بعد ایمان جیسی عظیم دولت سے اللہ پاک نے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے۔ اب ایمان کی قدردانی کیا ہے؟ ایمان کی نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کا کیسے شکر ادا کرے؟ تو میں نے بتلایا سب سے پہلے کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کی تعریفی کلمات کہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اور دوسرا اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنائے، اور ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور حدیث شریف میں، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کو کل کے لیے نہ چھوڑو، نیک اعمال کو آئندہ سال کے لیے نہ چھوڑو، جب اللہ نیکی کا موقع دے دے نیکی کر لو، اللہ نیک عمل کا چانس دے دے نیک عمل کر لو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح روزانہ تمہیں نئے نئے فتنے دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن میرے پیارو، چونکہ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو یہ سلسلہ وار یہ باتیں چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہم سب کے ایمان کو قوی فرمائے گا، لیکن اس وقت کا ماحول یہ ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت بولو نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک امام صاحب کے بارے میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرہ دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل، عمر، تقوی، پرہیزگاری میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے، کسی موقع پر بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ ایک امام صاحب تھے جنہوں نے 30 سال تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی سنبھالا۔ منصب امامت یہ منصب نبوت ہے، یہ ہمارے نبی کا مصلی ہے، اور 30 سال تک منبر پر بیٹھ کر درس قرآن کا درس دیا ہے، اور ایسا درس قرآن ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت بھر گئی، لوگوں کے دلوں میں قرآن کا عشق آ گیا، اور لوگوں نے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق بنا لیا، اور قرآن پر لوگ عامل بن چکے۔ لیکن وہ امام صاحب کا حال یہ ہوا، 30 سال تک مصلی سنبھالا، 30 سال تک منبر سنبھالا، اس کے باوجود دنیا سے گئے تو قرآن کا انکار کر کے دنیا سے گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیارو، یہ ماحول ایسا زبردست ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت بولو نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، کبھی نہ کبھی غلط نظر چلی جاتی ہے، چاہتے ہوئے بھی اپنے کان کو غلط بات سننے سے نہیں بچا سکتے، چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان کو غلط بولنے سے بولو نہیں روک سکتے، چاہتے ہوئے بھی اپنے پیروں کو غلط راستے پر جانے سے نہیں روک سکتے۔ تو قرآن کریم کے 3 پارے میں ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرو، جس کی برکت سے اللہ
اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا، اور اللہ رب العالمین کی ذات علی سے امید ہے اللہ مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب فرمائے گا، اور دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا اللہ پاک مقدر فرمائے گا، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بولو کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب فرمائے گا۔ وہ آیت کوئی مشکل نہیں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے 3 پارے میں سے اس کو یاد کرو، ہو سکے روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد پڑھو، صبح سے ہم 10 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، چونکہ یہ فتنے کا ماحول ہے، فساد کا ماحول ہے، معلوم نہیں ہمارے ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے۔ بہت سی مرتبہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ انسان چونکہ دنیا والوں کی فہرست میں تو مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کچھ کمی، کچھ کوتاہیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ایمان کے ختم ہونے کا فیصلہ اللہ پاک نے آسمانوں سے کر لیا ہوتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ پاورفل آیت ہے، گناہوں سے بچانے والی، نیکی کی طرف راغب کرنے والی۔ چونکہ اللہ پاک نے موت کے وقت کلمہ دینے کا فیصلہ کر لیا تو سمجھ لو نیکی کی توفیق کس کی طرف سے مل جائے گی؟ بولو اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت کس کی طرف سے ملے گی؟ بولو اللہ کی طرف سے ملے گی۔ تو میرے پیارو اپنے ایمان کی ہم سب قدر کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے بتایا ایمان کی قدردانی یہ ہے کہ زندگی ایمانی گزرے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اگر ہم عملی زندگی بنائیں گے تو انشاءاللہ، اور اللہ ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے گا۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ دیکھو عمل کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اللہ سے آسانی بھی مانگو، عافیت بھی مانگو۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ۔